اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس دوم ہے مقدمہ کتاب فارسی سے۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ دروازے۔ دروازہ وہی دروازہ، اردو اور فارسی میں دروازے کو دروازہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ خواہر۔ خواہر یعنی لڑکی، خواہر یعنی لڑکی۔ یہ خواہر میں جو الف ہے یہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ پڑھتے ہیں نا جب، وہ اس طرح پڑھتے ہیں خواہر خواہر خواہر۔ لکھنے میں تو خواہر آتا ہے لیکن پڑھنے میں خواہر آتا ہے۔ یہ الف نہیں پڑھتے، جو فارسی جانتے ہیں یا جو فارسی بولتے ہیں، یہ خواہر میں جو الف ہے وہ نہیں پڑھتے۔ یوں کہتے ہیں مدرسہ خواہران، مدرسہ خواہران۔ یہ نہیں کہتے کہ مدرسہ خواہران، یہ نہیں کہتے۔ اس کے بعد لفظ دختر۔ دختر یعنی بیٹی۔ اس کے بعد لفظ پسر۔ پسر یعنی لڑکا۔ اس کے بعد لفظ برادر۔ برادر یعنی بھائی، برادر یعنی بھائی۔ اس کے بعد لفظ پدر۔ پدر یعنی باپ، پدر یعنی باپ۔ اس کے بعد لفظ مادر۔ مادر یعنی ماں۔ اس کے بعد لفظ خروس۔ خروس یعنی مرغ، خروس یعنی مرغ۔ اس کے بعد لفظ خرس۔ خرس یعنی بھالو۔ یہ خروس اور خرس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لہذا ان کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد لفظ مداد۔ مداد یعنی پینسل، مداد یعنی پینسل۔ اس کے بعد لفظ صندلی۔ صندلی یعنی کرسی، صندلی یعنی کرسی۔ اس کے بعد لفظ خودکار۔ خودکار یعنی پین، خودکار یعنی پین۔ اگر آپ اس کو یوں کہیں تو بہتر رہے گا، آپ کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہتا ہوں خودکار یعنی بال پین، خودکار یعنی بال پین۔ اب نیچے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا صحیح طریقے سے۔ خودکار یعنی بال پین، خود نویس یعنی وہ پین جس میں سیاہی ہوتی ہے۔ خود نویس اس پین کو کہتے ہیں جس میں سیاہی ہوتی ہے۔ اگر ہم خودکار کو بال پین کہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد لفظ باتری۔ باتری یعنی بیٹری، باتری یعنی بیٹری۔ اس کے بعد لفظ نارنگی۔ نارنگی کو فارسی اور اردو میں نارنگی ہی کہا جاتا ہے، نارنگی کو فارسی اور اردو میں نارنگی ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ خیار۔ خیار یعنی کھیرا، خیار یعنی کھیرا۔ اس کے بعد لفظ پرتقال۔ پرتقال یعنی مالٹا، پرتقال یعنی مالٹا۔ جبکہ یہ بات میں پہلے درس میں ہی بتا چکا ہوں، یہ جو فارسی والے لوگ ہیں یہ کاف کو غین کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا تو پرتقال ہے لیکن اس کو پڑھیں گے پرتگال۔ پرتقال کو کیا پڑھیں گے؟ پرتگال پڑھیں گے۔ اس کے بعد لفظ انگور۔ انگور اردو اور فارسی میں ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ انجیر۔ انجیر بھی اردو اور فارسی میں ایک ہے۔ فارسی میں بھی انجیر کو انجیر کہتے ہیں اور اردو میں بھی انجیر کو انجیر ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ پیاز۔ پیاز یعنی پیاز۔ فارسی میں بھی پیاز کو پیاز کہتے ہیں اور اردو میں بھی پیاز کو پیاز کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ نخود سبز۔ نخود سبز یعنی مٹر، نخود سبز یعنی مٹر۔ اس کے بعد لفظ زعفران۔ زعفران یعنی زعفران۔ یہ زعفران جو ہے وہ سبزی میں، سالن میں خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں بھی استعمال کرتے ہوں، لیکن جہاں تک میں نے سنا یہ زعفران خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ سبزی۔ سبزی یعنی سبزی۔ اس کے بعد لفظ سلاد۔ سلاد یعنی سلاد۔ اس کے بعد لفظ سوپ۔ سوپ یعنی سوپ۔ اس کے بعد لفظ شلوار۔ شلوار یعنی شلوار۔ فارسی اور اردو میں شلوار کو شلوار ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ کفش۔ کفش یعنی جوتے، کفش یعنی جوتے۔ اس کے بعد لفظ شال گردن۔ شال گردن یعنی مفرل، شال گردن یعنی مفرل۔ اس کے بعد لفظ کافشن۔ کافشن یعنی کوٹ۔ کیا لفظ ہے؟ کافشن، کافشن یعنی کوٹ۔ اس کے بعد آخری لفظ آج کا دستکش۔ دستکش یعنی دستانے، دستکش یعنی دستانے۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے اور اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ والسلام۔